الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو ہماری کل کی کلاس تھی اس کے آخر میں دو اہم چیزیں آئی تھیں اور وقت نہیں تھا کہ ہم انہیں وہاں تسلی سے دیکھ پاتے، تو ابھی انشاءاللہ ہم انہی دونوں چیزوں کو ذرا دوبارہ تسلی سے دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں یہ بھی انہی سے متعلق ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی جملے کے اندر مبتدا کے طور پر نہیں آئیں گی۔ پہلی چیز کیا ہے جی؟ جارن و مجرورن شبہ جملہ۔ یہ جو ہے نا، یہ جملے کے اندر کبھی بھی مبتدا نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزیں ہیں جو کبھی بھی جملے کے اندر مبتدا کے طور پر نہیں آئیں گی، بلکہ جہاں بھی آئیں گی خبری کے طور پر آئیں گی۔ بیشک جملے کے شروع میں آئیں، بیشک جملے کے درمیان میں آئیں، بیشک جملے کے آخر میں آئیں۔ یہ جو ہے نا، یہ حمزہ نے دیکھا تھا ادھر ہے۔ حمزہ کدھر گیا؟ ٹھیک ہے، تو بیشک جملے کے نہیں ادھر کسی ساکٹ میں ہوگی بجلی۔ یو پی ایس ادھر ہے، ادھر لگا رہا، چلو۔ تو بیشک جملے کے یہ شروع میں آئے، جملے کے درمیان میں آئے، جملے کے آخر میں آئے، یہ جو ہے نا، یہ جار مجرور شبہ جملہ ہمیشہ یوں لکھ دینا چاہیے، خبر ہی ہوگی۔ جار و مجرور شبہ جملہ خبر، تو یہ خبر ہی ہوگی بیشک جملے کے اندر جہاں مرضی آئے۔ فیہا، دوسری چیز ہم نے جار مجرور، دوسری چیز ہم نے کیا پڑھی تھی؟ دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی ظرف شبہ جملہ۔ تو یہ بھی جہاں بھی آئے گا یہ بھی بطور خبر ہی آئے گا۔ اچھا جی، کم نہیں ہے اس کی روشنی؟ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ بجلی ہماری اصل میں نہیں ہے، تو ہمارے انجینئر عثمان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو اچھی والی روشنی میں کلاس دیکھنے کو ملے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی۔ سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہے، یہ بھی کمال ہے ہمارا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو دو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی مبتدا نہیں ہوں گی، یہ آپ نوٹ کریں۔ جارن و مجرورن شبہ جملہ، یہ ہمیشہ خبر ہی آئے گی، بیشک جملہ اس سے شروع ہو رہا ہو۔ اور ظرف شبہ جملہ، یہ بھی ہمیشہ خبر ہی آئے گی، بیشک جملہ اس سے شروع ہو رہا ہو۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ آپ نے نوٹ کر لینی اپنے پاس، کبھی بھی یہ مبتدا نہیں ہوگی۔ پھر ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی، تو کہانی میں بعد میں ایک ساتھی نے توجہ دلائی، تو ہم نے نا اس کہانی میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ تبدیلی جو ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہم نے کی ہے۔ کہانی ہم نے یہ پڑھی کہ مبتدا اور خبر، یہ جناب دو دوست تھے، مبتدا اور خبر، یہ دو دوست تھے، اور یہ ہمیشہ کلاس میں آتے تھے۔ لیکن مبتدا صاحب جو ہے نا، ہمیشہ کلاس میں پہلے آتے تھے، اور بڑے وقت پر جو ہے نا یہ پہنچ جاتے تھے، اور کلاس کے اندر جو ہے نا وہ آ کے بڑے ہی اچھے طریقے سے آ کے سب سے آگے بیٹھا کرتے تھے۔ تو جب تک یہ کلاس میں پہلے آتے رہے تو یہ کیا تھا جی، یہ
معرفت ہے، خاص تھے، استاد کی نظر میں کیا تھے؟ مبتدا صاحب خاص تھے، تو یہ معرفہ آتے تھے۔ اور خبر جو ہے نا یہ چونکہ اکثر لیٹ آتی تھی، بعد میں آتی تھی، تو یہ موسٹ آف دا ٹائم کیا تھی؟ نکرہ ہی ہوتی تھی۔ ایک ہمارے طالب علم تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ معرفہ اور نکرہ کیا ہے۔ استاد نے کہا نکرہ ناکارہ، بیکار، ٹھیک ہے، اور معرفہ معرفت کو پہنچا ہوا خاص مقام اس نے حاصل کیا ہوا، تو معرفت کو جو چیز پہنچ جائے وہ خاص ہو جاتی ہے۔ اور ناکارہ سے نکرہ، تو جس کو نکرہ اور معرفہ میں پہچاننا ہو تو وہ سوچے نکرہ ناکارہ، ٹھیک ہے، صرف یاد رکھنے کے لیے، ورنہ نکرہ سے یہ مراد ہے نہیں۔ نکرہ سے کیا مراد ہے؟ عام، اور معرفہ سے کیا مراد ہے؟ خاص۔ مبتدا صاحب جناب کلاس میں اول آتے، ہمیشہ جو ہے نا وہ خاص ہوتے، اسی لیے ہم نے پڑھا مبتدا 99% کیا ہوتا ہے جی؟ معرفہ ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے۔ اب جناب کیا ہوا کہ ایک دن یہاں ہم نے کہانی میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ ایک دن مبتدا اور خبر آ رہے تھے، تو راستے میں وہ سوپ لگا ہوا تھا، سردیاں تو جوس نہیں لگا ہوا تھا، سوپ لگا ہوا تھا۔ تو مبتدا صاحب جو ہے نا سوپ پینے کے لیے رک گئے۔ اب جناب جیسے یہ سوپ پینے کے لیے رک گئے نا، تو خبر پہلے آ گئی۔ ٹھیک ہے جی، خبر جب پہلے آ گئی تو مبتدا صاحب کلاس میں بعد میں آئے۔ اب جب یہ مبتدا صاحب کلاس میں بعد میں آئے نا، تو پھر استاد نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم بعد میں کیوں آئے ہو؟ تو اس دن یہ تھوڑا نکارہ سا ہو گیا، تو یعنی یہ ہم نے لکھ دیا کہ یہ نکرہ ہو گیا۔ تو اصول ہم نے کیا بنایا تھا کہ مبتدا جب لیٹ آتا ہے، جملے میں مبتدا جب مؤخر ہو کے آتا ہے، لیٹ ہو کے آتا ہے، تو وہ نکرہ حالت میں آتا ہے۔ یہاں ہم نے لکھا مبتدا 99% جو ہے نا وہ معرفہ ہوتا ہے، تو وہ 1% نکرہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ جملے کے اندر لیٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جملے کے اندر لیٹ جب ہوتا ہے تو عام طور پر خبر جو ہے نا ان دو میں سے کوئی ہوتی ہے جو پہلے آ جاتی ہے۔ تو جیسے جار مجرور خبر آ جائے گی، جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا لی اخن واحد۔ بلکہ اب قرآن حکیم سے میں نے آپ کے لیے دو مثالیں جو ہے نا وہ لی ہیں، تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں اسی مبتدا اور خبر کو، بلکہ یہاں لکھتے ہیں تاکہ وہ بھی لکھا رہے۔ بلکہ دونوں ہی لکھنی ہیں، تو پھر اس کو بھی دو آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ مبتدا جو ہے نا بعد میں آیا ہے، تو بعد میں آنے کی وجہ سے وہاں ہم دیکھیں گے کہ مبتدا جو ہے نا وہ نکرہ آیا ہے۔ کیا ہے جی؟ پہلی آیت ہے جی فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریہ۔ پھر ہے جی فیہا سرر۔ سرر کیا ہے جی؟ یہ اصل میں ہے سریر کی جمع۔ سریر بیڈ ہم نے پڑھا تھا نا، پلنگ، بیڈ، وہ تختی نشست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو بادشاہ سلامت جب دربار سے جاتے ہیں تو جس نشست پہ وہ جو بادشاہ کا ایک دربار کا وہ ہوتا ہے نا تخت، تو اس کو بھی سریر کہتے ہیں۔ تو فیہا سرر مرفوعہ۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا آیا، فیہا عین جاریہ۔ فیہا پہ غور کریں، کتنے لفظ ہیں جی؟ تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ دو ہیں۔ فی کیا ہے؟ حرف جر۔ ہا کیا ہے؟ اسم مجرور۔ تو اب جار مجرور جملے کے شروع میں آ گیا، تو میں نے کیا بھی لکھوایا کہ جار مجرور کبھی بھی کیا نہیں ہوں گے؟ مبتدا نہیں ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے یہ خبر ہوں گے۔ تو کیا ہے جی؟ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر۔ ٹھیک ہے جی، جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر، اور بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی لکھ لیں مقدم
مقدم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارلی یا جلدی آ گئی، ٹھیک ہے، مقدم کا مطلب ہے پہلے آ گئی. تو جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. اور عین کیا ہے جی؟ عین ہے ہمارا مبتدا مؤخر. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ نکرہ ہے، عین یعنی دو پیش کے ساتھ ہے، تو مبتدا نکرہ آیا ہے. تو مبتدا نکرہ کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ یہ جملے میں مؤخر ہو کے آ رہے. تو فیہا عین مبتدا مؤخر، اور یہ اور کیا بن رہے جی؟ وہوا منعوت. جاریتن کیا ہے؟ نعت، ایڈجیکٹو ہے. فیہا عین جاریتن، اس کے اندر چشمے جو ہے نا وہ جاری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کی نعمتیں بیان کر رہے ہیں، تو کیا کہا؟ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے جو ہے نا وہ جاری ہیں. چشمہ جاری ہے، پہلے چشمہ جاری ہے ایک. ویسے اگر آپ دیکھیں سورہ محمد آیت نمبر 15، یہ آپ نوٹ کر لیں، سورہ محمد آیت نمبر 15، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہنے والے 4 چشموں کا تذکرہ کیا ہے، 4 نہروں کا تذکرہ کیا ہے. پہلا ہے جی وہاں پر جنت کے اندر پانی کے چشمے جاری ہیں. تو یہ تو ہمارے ہاں بھی جاری ہیں، ٹھیک ہے جی، دریا چل رہے ہیں، تو یہ اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. دوسری چیز وہ کیا ہے جی؟ دودھ. دودھ کا بھی دریا چل رہا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو دودھ لینا ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن وہاں دودھ کا دریا جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. دریا کے لیے بھی استعمال، نہر کے لیے بھی استعمال. تیسرا ہے جی شہد. شہد تو خالص ملتے ہی نہیں، مکھیاں بھی پریشان ہوتی ہیں کہ اتنا تو ہم نے بنایا نہیں جتنا پاکستان میں بک گئے، بلکہ اتنا تو ہم نے پوری دنیا میں نہیں بنایا جتنا ادھر بک گئے، ٹھیک ہے. یہ بھی شاید کوئی آرٹیفیشل ہوتا ہوگا، جیسے وہ مرغیاں ہوتی ہیں نا، ہاں وہ مرغیاں ہوتی ہیں، ویسے کوئی ان کا بھی کوئی ہوتی ہوگی جگاڑ. اچھا جی، تو پانی، دودھ، شہد. چوتھی کون سی ہے جی؟ وہ ہے جی پاکیزہ شراب. تو یہ 4 نہروں کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا سورہ محمد آیت نمبر 15 میں، کہ 4 نہریں جو ہیں نا وہ چل رہی ہیں. تو بہرحال یہ تو عین کی وجہ سے آ گیا. تو فیہا عین جاریہ، تو یہ دیکھیں یہ مبتدا ہو گیا اور یہ خبر ہے ہماری، تو یہ کیا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ ہو گیا. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں یہ بھی بالکل اسی طرح ہی آیت ہے. فیہا، ٹھیک ہے، فی حرف جر ہے. جب ہم نے پروناؤنس کے ساتھ جوڑا، ویسے چلو ہم جوڑتے ہیں 14 کی 14، اگر ہم پروناؤنس کے ساتھ فی کو جوڑیں تو کیا ہوگا؟ فیہی، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہن، فیکا، فیکما، فیکم، فیکی، فیکما، فیکن، فییا، فینا. ٹھیک ہے. تو فیہا یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم بالکل اسی طرح. سررم مبتدا مؤخر نکرہ ہے، وہو منعوت، مرفوعۃ نعت ہے. تو فیہا سررم مرفوعہ، اس میں اونچی اونچی نشستیں ہیں. مرفوعہ کیا مطلب ہے؟ اونچی اونچی. تو اونچی اونچی نشستیں، بلند تخت ہیں، یعنی اونچی، جیسے بادشاہ کا دربار ذرا اونچا لگا ہوتا ہے نا، باقی ساری کرسیاں نیچے لگی ہوتی ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے نا بیڈ جو ہیں وہ بچھے ہوئے ہیں. آگے اللہ نے کیا نعمتیں بیان کی ہیں؟ وہ اکواب موضوعہ، اور جام جو ہے نا وہ بڑے کرینے سے رکھے ہوئے ہیں. کیا خوبصورت منظر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قالین جو ہے نا وہ بچھے ہوئے ہیں صف در صف. جو جتنا وی آئی پی ہوتا ہے نا تو اس کے لیے پھر ریڈ کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں. اب تو شاید ریڈ سے بھی کوئی دنیا آگے چلی گئی ہے، تو ریڈ کارپیٹس جو ہیں وہ بچھائے ہوتے ہیں. تو قالین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں جنت کے اندر. تو اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کیجئے جو ان نعمتوں سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے ان لوگوں میں جو جنت کی یہ نعمتیں انجوائے کر رہے ہوں گے. تو یہ 2 اصول ہم نے پڑھے تھے جی. ایک پہلا اصول ہم نے کیا پڑھا کہ کبھی بھی جار مجرور جو ہے نا وہ اور ظرف شبہ جملہ کبھی مبتدا نہیں ہوں گے. اور دوسرا ہم نے کیا پڑھا؟ دوسرا ہم نے کیا پڑھا کہ مبتدا اگر لیٹ آئے تو نکرہ ہوتا ہے. چلیں جی اب واپس آ جائیں سبق پر.
جہاں سبق تھا وہاں سے آگے شروع کریں گے۔ طلبہ جو ہے نا وہ بڑے پریشان ہیں کہ ہوم ورک نہیں مل رہا کلاس میں، تو ان کو جو ہے نا رات کو نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور میسج کر کر کے مجھے کہتے ہیں آپ ہوم ورک دیں، آپ ہوم ورک دیں، آپ ہوم ورک دیں۔ آج انشاءاللہ دیں گے آپ کو ہوم ورک، تاکہ آپ کو رات اچھے سے نیند آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ایسے بھی سوچ رہے ہوں گے یار کون ہے ایسے طالب علم، استاد جی اگر ہمیں بتا دیں نا اس کا نام، اس کو تو ہم ذرا سیدھا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چلیں جی، ہم پڑھ رہے ہیں الدرس العاشر، لیسن نمبر 10۔ لیسن نمبر 10 ہے جی، کہاں ہم نے چھوڑا تھا؟ ہم نے چھوڑا تھا جی نعم لی اخ واحد، یہاں پہ چھوڑا تھا۔ جی ہاں میرا ایک بھائی ہے، اسمہ اسامۃ، اس کا نام اسامہ ہے، وہو معی ہنا فی المدینۃ المنورۃ، وہ اور وہ معی میرے ساتھ ہے، مع ظرف ہے، مع کو جوڑیں، معہو اس کے ساتھ، مع کا تمہارے ساتھ، معی میرے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ۔ وہو معی وہ میرے ساتھ ہے، ہنا یہاں، فی المدینۃ المنورۃ مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے جی۔ اس نے اوپر کیا پوچھا تھا؟ الک اخن، کیا تمہارا بھائی ہے یا محمد؟ تو کہا جی ہاں میرا ایک بھائی ہے، اس کا نام اسامہ ہے، وہ میرے ساتھ یہاں ہے مدینہ منورہ میں۔ ہوا مبتدا ہے، مع میں نے کہا ظرف ہے، تو یہ ظرف شبہ جملہ خبر، یا مضاف الیہ ہے، ہنا خبر نمبر 2 بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فی المدینۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر نمبر 3 بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور المنورۃ یہ نعت ہے المدینۃ کی۔ تو عام طور پر جب آپ دیکھیں یہاں خبر کی ہم نے جو قسمیں پڑھی، ون ورڈ مرفوع، جار مجرور شبہ جملہ خبر، ظرف شبہ جملہ خبر، تو یہاں دیکھیں مع بھی خبر آ گئی، ہنا بھی خبر آ گئی، فی المدینۃ بھی خبر آ گئی، 3 قسمیں آ گئیں خبر کی۔ تو ہم پھر جنرلی یہ کرتے ہیں ایک آدھ چن لیتے ہیں، باقی کو ویسے لکھ دیتے ہیں، جیسے معی کو لکھ دیں گے ظرف مضاف الیہ، ہنا کو لکھ دیں گے ظرف، اور فی المدینۃ کو ہم یہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں جی میں نے تو معی کو کہنا ہے، مع کو کہنا ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ مع کو ظرف شبہ جملہ خبر لکھ کے باقی کو جار مجرور ظرف لکھ دے۔ تو بہرحال ایک ہی عام طور پر پھر ہم ایک ہی خبر جو ہے نا وہ چنتے ہیں، البتہ اصولی طور پر تینوں خبریں موجود ہیں۔ ولی اخت واحدۃ، میری ایک بہن ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح جملہ ہے جیسے یہ آیات بھی ہم نے لی اور جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے کیا تھا، لی اخت واحدۃ۔ جی اب سوال یہ ہے کہ لی کتنے لفظ ہیں؟ تو لی جو ہے نا یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے لی اور یہ یا ہے، تو یہ ہو گیا جار و مجرور، یا لکھتے ہیں جی جارن، لی حرف جر ہے، یاد رکھنا ہے آپ نے، جارن و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اختن مبتدا مؤخر، وہو منعوت، واحدۃ نعت، ٹھیک ہے۔ اختن دیکھیں مؤنث ہے تو واحدۃ بھی مؤنث ہے، تو یہ اس طرح ہے، لی اخت واحدۃ۔ اسمہا زینب، اس کا نام زینب ہے، اسم مبتدا وہو مضاف، ہا مضاف الیہ، زینب 1 ورڈ مرفوع خبر، زینب غیر منصرف ہے اس لیے ایک دمہ کے ساتھ ہمیں مرفوع نظر آ رہی ہے۔ وہی فی العراق، اور وہ عراق میں ہے، مع زوجیہا اپنے شوہر کے ساتھ۔ یہ جو لفظ ہے اس کو آپ نوٹ کریں، زوجن، اس کا مطلب کیا ہے؟ زوجن، انگریزی میں اس کا بڑا اچھا مطلب ہے اسپاؤس، اردو میں کہیں تو ہم سفر یا شریک حیات۔ تو آپ دیکھیں یہ دونوں کے لیے استعمال ہو گیا، زوج بیوی کے لیے، شوہر شوہر کے لیے بیوی، تو دونوں کے لیے استعمال ہو۔ قرآن حکیم میں جب آتے فیہا ازواج مطہرہ، تو عام طور پر لوگ غلطی ترجمہ کرتے ہیں کہ وہاں اچھی بیویاں ہوں گی، نہیں، اچھے جوڑے ہوں گے، اسپاؤس جو ہے نا اچھا ہوگا۔ میاں بیوی دونوں ہی جنت میں پہنچ گئے تو وہاں بھی دونوں میاں بیوی رہیں گے، لیکن اگر ایک خدا نخواستہ
جہنم میں پہنچ گیا اور ایک جنت میں پہنچا تو پھر جو ہے نا وہاں پر پھر ان کو نیا کوئی ساتھی دینا پڑے گا، وہاں ان کو کوئی نیا ساتھی، تو وہ پاکیزہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دونوں ہی البتہ اگر جہنم میں چلے گئے تو پھر میرے خیال میں وہاں ان کو اکٹھے ہی رکھ دیں گے کہ تم دنیا میں بھی ایک دوسرے کے لیے اکٹھے ایک دوسرے کو جہنم میں لے کے آنے کا سبب تھے، یہاں بھی اکٹھی رہو۔ اچھا جی، ویسے قرآن کریم میں مثال بیان ہوئی ہے، میاں بیوی دونوں ہی جہنم میں، ٹھیک ہے جی، دونوں ہی وہاں جو ہے نا وہ رہیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، امرأ کہتے ہیں بیوی عورت کے لیے، وامرأتہ اس کی بیوی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے حمالۃ الحطب، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے نا اس کے ساتھ ہی ہے۔ اور آپ دیکھیں، ویسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، قرآن کریم معجزہ ہے۔ اگر اہل عرب قرآن حکیم کو غلط ثابت کرنا چاہتے تو ان کے لیے سب سے سنہری موقع کیا تھا کہ وہ ابو لہب کو کلمہ پڑھا دیتے، جھوٹ موٹ کا یہ صحیح کلمہ پڑھا دیتے، کہتے جی یہ مسلمان ہو گئے۔ حالانکہ یہ دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی ہے 3 یا 4 نبوی میں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ پہاڑی پہ کھڑے ہوئے وا صباح کا نعرہ لگایا، تب یہ آیات اتریں اور پھر وہ آئے اور کہا جی کدھر ہیں۔ اس کے بعد یہ شخص 10 سال زندہ رہا۔ غزوہ بدر کے 10 دن بعد جو ہے نا اس کی مکے کے اندر موت ہوئی، تو 10 سال یہ بندہ زندہ رہا۔ اگر قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا، کسی انسان کی طرف سے ہوتا، اور تو وہ سب سے آسان کام کیا تھا کہ ابو لہب کو کلمہ پڑھا دے، کہتے جی یہ دیکھو آپ کا قرآن جو ہے نا وہ معاذ اللہ غلط ثابت ہو گئے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، اور یہ تو مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے سے پچھلے سارے گناہ ویسے معاف ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا قرآن غلط ثابت ہو گیا۔ لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ اس نے نہیں ہونا، اس کی بیوی نے بھی نہیں ہونا، تو لہٰذا یہ انسان کا کلام نہیں ہے، انسان نہیں پریڈکٹ کر سکتا، لیکن اللہ نے پریڈکشن کی۔ یہ سورۃ طاری اس کے 10 سال بعد تک ابو لہب اس کی بیوی، اس کا تو مجھے نہیں یاد کہ وہ کب مری، لیکن ابو لہب جو ہے نا وہ 10 سال بعد بھی زندہ رہا اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اچھا جی، چلیں جی واپس آ جائیں سبق پر۔ لی اخت واحدۃ اسمہا زینب وہی فی العراق مع زوجہا، اپنے شوہر کے ساتھ، اور حرف عطف ہے، ہیا مبتدا، فی العراق جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، مع ظرف ہے۔ کیا جملہ نوٹ کیے ہوئے آپ نے؟ یاد ہے بہت سارے ظرف مضاف کی مانند ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں مضاف الیہ چاہیے، تو زوجی جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے، مع کا ظرف مضاف الیہ، تو مع ظرف زوجی مضاف الیہ وہو مضاف اور ہا مضاف الیہ۔ پھر دیکھیں زوجوہا مہندس، اب دیکھیں زوجو مرفوع حالت میں آیا ہے، زوجوہا اس کا شوہر، زوجوہا کیا کرتے جی اس کا شوہر؟ اس کا شوہر ہے جی مہندس، انجینئر ہے، اس کا شوہر انجینئر ہے۔ تو زوجوہا کتنے لفظ ہیں جی؟ زوجوہا 2 لفظ ہیں۔ اب آپ نے پہچان کرنی ہے، اپنے آپ کو اس چیز میں ماہر کرنا ہے کہ ایک ہیں کہ یہ 2 ہیں۔ زوجو اسم ہے، ہا ضمیر ہے، آپس میں مل کے بنے مضاف مضاف الیہ، تو زوجو ہے ہمارا مبتدا، وہو مضاف، ہا ہے مضاف الیہ، مہندسن ہے خبر، 1 ورڈ مرفوع، پہلی قسم۔ تو زوجہا مہندسن، اس کا شوہر انجینئر ہے۔ اعندک سیارۃ یا اخی، کیا تمہارے پاس کار ہے بھائی؟ یہ بھی میرے جیسا مسکین آدمی ہے، لا ما عندی سیارۃ، ٹھیک ہے میرے پاس کار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عندی دراجۃ، یہ میرے سے بھی زیادہ مسکین ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ عندی دراجۃ، میرے پاس سائیکل ہے۔ اچھا اس کو دیکھ لیں، لا اور ما دونوں نہیں ہیں، تو اکثر طلبہ اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ لا بھی آ گیا نہیں اور ما کا مطلب بھی نہیں ہے۔ یہ جو ما ہے یہ طلبہ کو بہت پریشان کرتی، کہاں لکھی ہے تو جگہ نہیں، اس طرف جگہ چلے، ما یہ طلبہ کو بہت پریشان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک مطلب ہے کیا، جیسے ہم نے پڑھا ما اسموں کا، تمہارا نام کیا ہے،
ایک ہے جی ما کا مطلب ہے نہیں، ٹھیک ہے جی، ایک ما ہے جس کا مطلب ہے جو۔ تو یہ ہر جگہ علیحدہ قسم کی ما آ رہی ہوتی ہے، تو کیا چکر ہے بھائی، یہ ما کا میننگ کیوں نہیں ایک ہو رہا؟ تو ما کی مختلف قسمیں ہیں، اور یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں 3، کل یہ تقریباً 13 سے بھی زائد ہی ہیں، ٹھیک ہے جی، 13 سے زیادہ ما کی قسمیں ہیں، گو کہ باقی شاید کم استعمال ہوں گی، لیکن یہ جو ہے نا یہ 13 سے زیادہ میننگ پیدا کرتی ہے ما۔ تو ہر جگہ یہ مختلف، انشاءاللہ کبھی جو ہے نا وہ آپ یہ کہاں آئے گا، یہ آتا ہے کسی جگہ، البتہ بک 3 میں کہیں چل کے کی آتی ہے کہ ما کے سارے میننگز، ٹھیک ہے، ما کا مطلب کیا ہے، نہیں ہے، جو ہے۔ تو یہ ما جو ہے نا، ایک دفعہ میں کسی جگہ پڑھا رہا تھا تو میں نے کہا جی یہ بھی ما ہے، 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 انہوں نے ہینڈز اپ کر دیا انہوں نے کہا جی ہماری مائیں جو ہے نا وہ اتنی نہیں ہیں، ہمیں تو ایک آدھ ما تو کافی ہے، اتنی مائیں ہمیں نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو لا ما عندی سیارت، تو ما کا مطلب یہاں کیا آ رہا ہے، نہیں، لا ما عندی سیارت، میرے پاس کار نہیں ہے۔ اچھا، ہم قرآن حکیم کے اندر جب دیکھتے ہیں نا کہ ما، تو یہاں اس کا کیا میننگ ہوگا، تو وہ پھر آپ کو ترکیب کی ضرورت پڑتی ہے، ہاں وہ اس میں پھر آپ کو ترکیب کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ ما کون سی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی ما ہے۔ قرآن حکیم میں ایسا بھی ہے کہ یہ ما ہی کا مسئلہ ہے، ایسے ترجمہ کریں تو بالکل یہ جا رہا ہے، اور ما نافیہ کر دیں تو نہیں جا رہا، ٹھیک ہے جی، تو بالکل یعنی میننگ کو سم ٹائمز اپوزٹ بھی کرتے ہیں، تو پھر اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھائی عربک کے حساب سے تو دونوں طرح کے معنی بالکل بن جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ہم پھر دیکھتے ہیں کہ سلف نے اس کا کیا معنی کیا ہے، صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا، تابعین نے اس کو کیسے سمجھا، بڑی جو تفاسیر ہیں اس کے اندر اس کو کیسے لیا گیا، پھر ہم انہی کے پیچھے چلتے ہیں، ورنہ صرف لینگویج کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پھر بالکل سم ٹائمز اپوزٹ میننگ بھی سامنے آ جاتے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ما عندی سیارت، میرے پاس کار نہیں ہے۔ اچھا، میں ویسے بھی آپ سے پوچھوں آپ کے پاس کار ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں، میرے پاس کار نہیں ہے۔ اردو میں بھی ہم 2 دفعہ کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آپ مچھلی کھانا پسند کریں گے؟ تو آپ نے تو جی ہاں کہہ دیے نہیں کہنا تو میں آپ کو لا سکھا رہا ہوں، آپ جو ہے نا وہ نام پہ چلے گئے، لا کی بات کریں، لا لا یا استاذ، لا لا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نہیں، میں مچھلی کھانا پسند نہیں کروں، استغفر اللہ، کیسی بات میں نے غلط کر دی، کیوں نہیں پسند کروں گا، ٹھیک۔ اچھا جی، آگے کیا ہے جی، حمزہ عندہ سیارت، حمزہ اس کے پاس کار ہے، حمزہ کدھر ہے، ادھر ہی ہے، حمزہ اس کے پاس، اس نے آج تک بتایا نہیں، اس کے پاس کار بھی ہے۔ اچھا جی، آپ دیکھیں، ہم اس جملے کو میں لکھنا چاہتا ہوں، اور اس جملے کو میں کیوں آپ کے سامنے لکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کے اندر خبر کی چوتھی قسم جو ہے نا وہ آ گئی ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ یاد کریں ہم نے خبر کی کتنی قسمیں پڑھ لی ہیں؟ 3۔ پہلی قسم ہم نے پڑھی ہے 1 ورڈ مرفوع، دوسری قسم ہم نے پڑھی ہے جار و مجرور شبہ جملہ خبر، تیسری قسم ہم نے پڑھی ہے ظرف شبہ جملہ خبر، اور اب اس جملے کے اندر آ رہی ہے خبر کی چوتھی قسم۔ کیا ہے جی چوتھی قسم؟ غور کریں، حمزہ، حمزہ عندہ سیارت، حمزہ اس کے پاس کار ہے جی۔ دیکھنے میں تو بظاہر یہ سمپل سا جملہ لگ رہا ہے، اور اس کے اندر چوتھی خبر اب کیسے جو ہے نا وہ ہم نکال لیں گے، لیکن ابھی آپ دیکھیں پھر ہم کیسے نکالیں گے۔ حمزہ یہ کیا ہے جی؟ یہ ہے مبتدا۔ اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ خبر کدھر ہے، تو آپ میں سے کوئی کہے گا کہ عندہ، یہ ہے جی ظرف شبہ جملہ خبر، ظرف شبہ جملہ خبر، یہ ہے جی خبر۔ کوئی کہے گا سیارتن، یہ ہے جی 1 ورڈ مرفوع خبر، ٹھیک ہے جی۔
المفرد بھی اس کو کہتے ہیں، ون ورڈ مرفوع خبر، کہ یہ خبر ہے جی، کوئی کہے گا وہ خبر ہے، کوئی کہے گا یہ خبر ہے، لیکن دونوں خبریں نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ دونوں اس کے اندر خبریں، حالانکہ بالکل ٹھیک بات ہے، عند ظرف شبہ جملہ خبر ہی ہوتی ہے، سیارتن ون ورڈ مرفوع خبر ہی ہے، لیکن یہاں پر یہ دونوں خبریں نہیں ہیں۔ یہاں پر کدھر ہے خبر؟ یہاں پر آپ دیکھیں حمزۃ، ادھر ہم لگا دیتے ہیں لائن، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ جناب حمزۃ لکھا ہوا ہے۔ ارے بچے باتیں نہیں کرو، یہ کون ہے؟ یہ حاشر ہے؟ باتیں نہیں کرو بھائی، باتیں نہیں کرو، ہم تنگ ہوتے ہیں۔ اچھا جی، حمزۃ، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھول جاتے ہیں۔ تمہارا نام لکھ دینا میں نے بورڈ کے اوپر پہ، ٹھیک ہے، سارے دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شور کر رہا ہے، چلا گیا؟ چلو ٹھیک ہے، پھر میں نے اس کا نام تو لے ہی لیا تھا۔ اچھا، حمزۃ مبتدا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ معذرت بھائی، یہ بچے آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، پھر ان کو بھگانا پڑتا ہے۔ عندہ کیا چیز ہے جی؟ عندہ ہے، اب ہم یہ بھولے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے پھر اس کو نہیں یاد رکھنا، اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ عندہ ہے ظرف شبہ جملہ خبر مقدم، ہو کیا ہے؟ ظرف کے ساتھ آ کے ملی ہے تو مضاف الیہ، اور سیارتن کیا ہے؟ سیارتن ہے مبتدا مؤخر، اور یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ دیکھیں یہ اپنی جگہ ایک پورا جملہ اسمیہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے حمزۃ کو بھولے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ اپنی جگہ ایک پورا جملہ بن گیا ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کون سا جملہ ہے جی؟ یہ ہے جی جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ، اور یہ جملہ اسمیہ اب یہ مبتدا ہے اور یہ جملہ اسمیہ خبر ہو گئی، اور یہ خبر کی کون سی ہے؟ چوتھی قسم، چوتھی قسم، تو یہ خبر ہو گئی، یہ مبتدا ہو گیا۔ اب یہ بڑا ایک جملہ اور بن گیا، ٹھیک ہے جی، ایک جملے کے اندر ایک جملہ بنا ہے، تو یہ مبتدا، یہ خبر، تو یہ ہو گیا جملہ اسمیہ، ایک بڑا جملہ، یعنی اس کے اندر خبر کیا ہے؟ خبر جو ہے نا وہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ٹینشن نہیں لینی، ایزی رہنا ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلی خبر کی کیا قسم ہے جی؟ المفرد، ون ورڈ مرفوع۔ دوسری خبر قسم کیا ہے کہ کیا ہے جی؟ جار و مجرور شبہ جملہ خبر۔ تیسری قسم کیا ہے جی؟ ظرف شبہ جملہ خبر۔ چوتھی قسم کیا ہے جی؟ جملہ اسمی، پورا جملہ اسمیہ آ جاتا ہے ایز اے خبر۔ اس پر انشاءاللہ یعنی تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو، میں جب بھی طلبہ ہوتے ہیں میں کہتا ہوں تھوڑا سا آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ جملہ اسمیہ جو ہے نا وہ کیسے، یعنی آپ کو دیکھیں، آپ جب نئے ہوں گے نا تو کیا غلطی کریں گے؟ عندہ کو خبر کہہ دیں گے، سیارتن کو خبر کہہ دیں گے، لیکن یہ پوری خبر بن رہا ہے۔ اور یہاں پر پھر ہمیں بھی وہ قرآن حکیم کی وہ تفسیریں کام آتی ہیں جو صرف اسی موضوع کے اوپر لکھی گئی ہیں، جیسے نور الیقین ہے، وہ اس کا لنک میں نے گروپ میں بھی ڈال دیا تھا، تو وہاں سے مل سکتی ہے۔ اگر کسی کو نہیں مل رہی تو وہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ میسج کرے تو وہاں بھی ان کو لنک دے دیں گے۔ تو نور الیقین طلبہ کو نہیں مل رہی تھی، پھر ہم نے ڈال دیا نور الیقین، ٹھیک ہے جی، نور الیقین۔ تو وہ ایسی کتابیں، یا ایک اور کتاب ہے اس کا آج آپ کو میں نام بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی، نام اس کا آپ نوٹ کر لیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو کبھی دے دیں گے، وہ 13 جلدوں پر ہے، اور وہ ترکیب کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ قرآن حکیم میں یہ لفظ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ کیا ہے۔ اس کا نام ہے جی، بس یہ چھوٹا سا نام ہے ایک اس کا، الاعراب المفصل لکتاب اللہ المرتل،
بھائی یہ نام ہے جی اس کا، ٹھیک ہے. تو ایسے آپ نام سے اندازہ کر لیں کہ کتنی آسان کتاب ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن آسان ہے، اعراب ہے یا الاعراب ہے، مطلب ہے اسی طرح، ٹھیک ہے. میں دیکھ لوں گا کہ الاعراب ہے یا اعراب ہے. بہرحال یہ مضاف الیہ یا منعوت نعت بن دیں گے. تو الاعراب المفصل لکتاب اللہ المرتب، یہ ہے وہ کتاب جو علماء دیکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء جب وہ قرآن حکیم کے اندر وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی مبتدا اور خبر اس آیت میں کون سے، تو یہ والا جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں. اچھا جی، اب اس کے بعد آپ کو جو ہے نا وہ دینا ہے ہوم ورک، اور ہوم ورک دینا ہے چنگا بھلا، کیونکہ آپ نے کافی ساری کلاسوں میں کر لیا انجوائے، تو اب آپ کو ہوم ورک دینا ہے چنگا بھلا، ٹھیک ہے جی. ٹینشن نہیں لینی، ہوم ورک کرنا ہے. پہلا ہے جی عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، دیے گئے سوالوں کے جواب دیں. کوشش کریں چیپٹر کے اندر سے جواب دیں، باہر سے آپ جواب نہ دیں، لیسن کے اندر سے ہی آپ نے جواب دینے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کر کے بھیجیں گے تو ان کو انشاءاللہ ہم چیک کریں گے. یہ کتنے سوال ہیں جی؟ صرف اور صرف 22. یہ بھی کوئی سوال ہے؟ 22 سوال، اور ایک سوال کرنے میں 30 سیکنڈ لگ جائیں گے، تو یہ 11 منٹ آپ کے ہو گئے. 11 منٹ کی یہ ہو گیا آپ کا ہوم ورک. اچھا 11 منٹ سوال لکھنے میں لگ جائیں گے، چلو 22 منٹ ہو گئے. چلو جی ٹھیک ہے، 22 منٹ کا یہ ہوم ورک ہو گیا. سارے سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہیں. کوشش کرنی ہے کہ لیسن سے ہی دیں. اگر کسی سوال کا جواب لیسن سے نہیں مل رہا تو آپ اپنے سے بھی دے سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ویری ایزی ایکسرسائز. آپ نے ہو اور ہا لگانا ہے. ہو اس مرد کا، ہا اس عورت کا. تو جہاں مرد کا تذکرہ آ رہا ہوگا وہاں آپ نے ہو لگا دینا ہے، جہاں عورت کا تذکرہ ہوگا وہاں آپ نے ہا لگا دینا ہے. ذا فی الفراغ فیما یلی الضمیر ہو ہا. تو یہ ہو اور ہا کی ضمیروں میں سے آپ نے کوئی ضمیر جو ہے نا وہ لگانی ہے. ہاذہ البنت طالبۃ، یہ بیٹی طالبہ ہے. اسم ہا زینب، اس کا نام ہا ہوگا کیونکہ مؤنث ہے. اسی طرح 5 اور ہیں، انشاءاللہ آپ کر لیں گے، ویری ایزی ہے. اچھا جی، ہاتی خمسۃ اسئلۃ واجوبۃ کالمثال اللاتی. 5 سوال اور اسی کے مانند 5 جواب آپ نے بنانے ہیں. پہلا سوال کیا ہے جی؟ عندک قلم، کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ نعم عندی قلم، جی ہاں میرے پاس قلم ہے. تو 5 چیزوں کے بارے میں پوچھنا ہے. عندک کتاب، عندک بیت، عندک سیارۃ، عندک کوئی اور اس طرح کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو 5 سوال آپ نے بنانے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. تو پھر اس کے جواب میں کہنا ہے جی ہاں میرے پاس ہے. نعم، جی ہاں. عندی قلم، عندی سیارۃ، عندی بیت، عندی مفتاح، جو بھی آپ کرنا چاہیں. تو 5 سوال 5 جواب آپ نے بنانے. پھر آپ نے کہنا ہے کیا تمہارے پاس یہ چیز ہے؟ تو کہنا ہے نہیں میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. تو عندک قلم، لا ما عندی قلم، نہیں میرے پاس قلم نہیں ہے. عندک سیارۃ، کیا تمہارے پاس کار ہے؟ لا ما عندی سیارۃ، نہیں میرے پاس کار نہیں ہے. عندک بیت، کیا تمہارے پاس گھر ہے؟ لا ما عندی بیت، نہیں میرے پاس گھر بھی نہیں ہے. تو ہر چیز کی نفی کر دینی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ 5 سوال 5 جواب، اور 5 سوال پھر 5 جواب، یہ 2 کام ہو گئے. پھر ہے جی اصل کام، اور یہ کام جو ہے نا یہ آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. کوشش کریں، تھوڑا سا ہارڈ ورک ہوگا. آج دن ہے منگل، تو بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار بھی پیر تک یہ آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. جتنا بھی ابھی آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں یہ پیر تک آپ کر کے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ ہے. بہت سارے لوگ ہمارے ایسے بھی ہیں جو جابس کرتے ہیں، 16 گھنٹے کی جابس کرتے ہیں، 14 گھنٹے کی جابس کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ لیسن سن رہے ہیں. تو مجھے پتہ ہے کہ ان کے اوپر ایک ہرڈل نہ ہو جائے. تو یہ منڈے تک آپ جمع کرائیں، ٹھیک ہے. 4-5 دن ہیں آپ کے پاس. اگلا ہوم ورک کیا ہے؟ اگلا ہوم ورک ہے کہ بہت سارے ناؤن دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے 14 کی 14 ضمیروں کے ساتھ جوڑنا ہے. 2-4 میں جوڑتا ہوں، پھر باقی آپ نے کرنا ہے. پہلے لکھے جی بیتن. یہاں عبدالرحیم صاحب نے کتاب کے اندر صرف یا سے جوڑے، کا سے جوڑے، ہو سے جوڑے، ہا سے جوڑے، صرف 4 سے جوڑے. لیکن ہم 14 کی 14 ضمیروں کے ساتھ ہر اسم کو جوڑیں گے. تو پہلا ہے جی بیتن. اس کے نیچے آپ دیکھیں ایروز لگے ہوئے ہیں. بیتی میرا گھر، بیتو کا تمہارا گھر، بیتہو اس کا گھر، بیتہا اس عورت کا گھر. اب دیکھیے جی قلمن.
آپ عبد الرحیم صاحب نے تو ہمیں یہ صرف یہ کام دیا ہے کہ آپ نے 4 سے جوڑنے ہیں، یا سے، کا سے، ہو سے، ہا سے، لیکن ہم چونکہ ہونہار طالب علم ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو 14 کے 14 سے انشاءاللہ جوڑیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ہویا ہے ہونہار طالب علم، انشاءاللہ آپ جوڑیں گے تو پھر آپ کو قرآن حکیم کے اندر یہ چیزیں نظر آئیں گی، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا، نا، یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن حکیم کے اندر بے شمار جگہ یہ نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ جتنا آپ اس کے اندر مضبوط ہوں گے اتنا جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کے لیے زبردست ہوتا چلا جائے گا۔ اچھا جی، پہلا ہے جی کلمن، کلمن کو جوڑتے ہیں جی سب ضمیروں کے ساتھ، تو جوڑتے ہیں جی، جوڑیں جی، کلم ہو، کلم ہما، کلم ہم، کلم ہا، کلم ہما، کلم ہننا، کلم کا، کلم کما، کلم کم، کلم کی، کلم کما، کلم کننا، کلمی، کلمنا۔ آگے ہے جی کتابن، کتاب ہو، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہا، کتاب ہما، کتاب ہننا، کتاب کا، کتاب کما، کتاب کم، کتاب کی، کتاب کما، کتاب کننا، کتابی، کتابنا۔ پھر ہے جی سریرن، سریرہ، سریرہما، سریرہم، سریرہا، سریرہما، سریرہنہ، سریرکا، سریرکما، سریرکم، سریرکی، سریرکما، سریرکنہ، سریری، سریرنا۔ اس طرح آپ نے لکھنے ہیں سارے۔ اور اگر آپ اور زیادہ ماہر ہونا چاہتے ہیں نا تو اس کا میننگ بھی لکھیں، اس مرد کی کتاب، ہز بک، ہر بک، ٹھیک ہے؟ اس طرح اس کا میننگ بھی اگر آپ ساتھ لکھیں تو یہ ہم عربی کیوں سیکھ رہے ہیں؟ ہم عربی اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نوکری مل جائے گی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ والی عربی سیکھ کے ہمیں کہیں کوئی نوکری نہیں ملے گی، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کے ذہن میں اگر کہیں بھی یہ ہے کہ یہ والی عربی سیکھ کے ہمیں کوئی نوکری مل جائے گی تو جو اہل عرب عربی بولتے ہیں وہ اس سے بالکل 180 ڈگری اپوزٹ ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ہم عربی سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ آئے، ہم عربی سیکھ رہے ہیں ہمیں احادیث مبارکہ جو ہے نا وہ سمجھ آئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم محنت کریں۔ تو جتنا انشاءاللہ ہم محنت کریں گے اتنا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اجر دیتے چلے جائیں گے۔ اسمہ، اسمہما، اسمہم، اسمہا، اسمہما، اسمہنہ، اسم کا، اسمکما، اسمکم، اسم کی، اسمکما، اسمکنہ، اسمی، اسمنا۔ میرا نام اسمی، ہمارا نام اسمنا، تمہارا نام اسم کا، اس کا نام اسمہ، اس عورت کا نام اسمہا۔ تو اسی طرح آپ میننگ بھی ساتھ لکھیں، انشاءاللہ تعالی اور زیادہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ آخری ہے جی یدن، یا ایک وہ کر لیتے ہیں مؤنث والا، سیارتن، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، سیارتہ، کسی نے پوچھا ہوا تھا کیسے لکھیں گے، سیارتہ، سیارتہ، سیارتہما، سیارتہم، سیارتہا، سیارتہما، سیارتہنہ، سیارتکا، سیارتکما، سیارتکم، سیارتکی، سیارتکما، سیارتکنہ، سیارتی، سیارتنا۔ ٹھیک ہے جی؟ ہیں جی 2-1 منٹ؟ 1.5 منٹ، اچھا جی، چلیں جی۔ ایک حرف جر ہے، اس کو ہم نے جوڑنا ہے 14 کی 14 ضمیروں کے ساتھ، وہ بھی صرف اور صرف 1.5 منٹ کے اندر۔ حرف جر ہے جی، چلیں یہاں ایسے ڈبہ سا بنا کے لکھ لیتے ہیں۔ حرف جر ہے جی لی، اس کو ہم نے جوڑنا ہے ہو کے ساتھ۔ تو اصولی طور پر ہم نے کیا کہا تھا، ہو والے ہی میں تبدیل ہو جائیں گے، لیکن لی خاص ہے اس لیے کہ اس کو قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان ضمیروں سے جوڑا تو لا کر دیا ہے، اصل میں لی ہے لیکن ان ضمیروں سے جوڑتے ہوئے لا کر دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ لی ہی بنے کیا بنتا ہے، لہو، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہی، اسی کی حمد۔ تو لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہنہ، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لی، لنا، لی میرا، لنا ہمارا۔ آپ دیکھیں عندہ، یہ بھی اندی میرا، یا میرے ہوتے لی، یہ بھی میرا۔ لی جو ہے نا یہ رشتوں کے لیے ہے، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے۔ عندی چیزوں کے لیے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس کار ہے، میرے پاس گھر ہے، تو یہ ان میں فرق ہے۔ عندی یہ یہاں لکھا ہوا بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہم نے کرنا تھا، لی کو ہم نے جوڑ دیا 14 کی 14 ضمیروں کے ساتھ۔ دیکھ لیں جی، جلدی سے اس کو ختم کر لیتے ہیں۔
لی لکا لہو لہا لکھا ہے، لی اختن واحدۃ، میری ایک بہن ہے، تو ترکیب اسی طرح ہوگی جس طرح ہم نے آج شروع والے جملے کی ہے۔ الکا اخن، کیا تمہارا بھائی ہے؟ لا مالی اخن، نہیں میرا بھائی نہیں۔ یہ جملہ اگر یاد رہا تو یہ کل کی کلاس میں چلو کریں گے، اس میں مبتدا سب سے آخر میں چلا گیا۔ اختی لہا طفل صغیر، اس جملے کو بھی چلو کریں گے۔ اختی میری بہن، اس کا چھوٹا بچہ ہے۔ زمیلی میرا دوست، لہو اخن و اختن، اس کی بھائی اور بہن ہے۔ نیچے بریکٹ میں لکھا ہے جی نقول، ہم کہتے ہیں عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے۔ وہ نقول، اور کہتے ہیں لی اخن، میرا بھائی ہے۔ یہ اصول جو میں نے آپ کو بتایا کہ لی رشتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میرا بھائی ہے، یہ نہیں کہیں گے عندی اخن، میرے پاس بھائی ہے، نہیں، میرا بھائی ہے، لی استعمال ہوتے ہیں۔ لا نقول عندی اخن، نہیں کہتے عندی اخن۔ تو یہ چیز ہے۔ تو انشاءاللہ میری آج خواہش تھی کہ آج ہم اس لیسن کو مکمل کر لیں، لیکن وہ خواہش ہی کیا جو پوری ہو جائے۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس لیسن کو پورا کریں گے، ساتھ ہی میں اگلا لیسن ہے بیتی، اس کو بھی انشاءاللہ ہم کل پورا کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔